أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، فیل کی اس وقت تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورۃ الفیل یہ مکی سورہ ہے اور کل 5 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر اصحاب فیل کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے اور محدثین تفصیل بتلائی ہے، اور یہ واقعہ بھی پوری انسانیت کے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ فرمایا تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ أَلَمْ يَكِدْهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، چنانچہ کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ عزیزان محترم، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑی سی اس ملک اور خاص طور سے یمن اور حبشہ جو احوال تھے اور ان کا جو جائے وقوع ہے اس سلسلے میں بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ بحر احمر کے دائیں طرف، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، اس کے دائیں طرف یمن ہے، اور ٹھیک اس کے سامنے ہی بائیں کی طرف بر اعظم افریقہ کا ملک ایک ہے جس کو حبشہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسی کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ آج کل اسی نام سے مشہور ہے، ایتھوپیا کے نام سے۔ یمن میں بنیادی طور پر بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج تھا، لیکن ایک خاص واقعے کے نتیجے میں حبشہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ حبشہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ حبشہ کے لوگ یہ مذہباً عیسائی تھے، اور یمن یہ عرب کا ملک تھا۔ اس حملہ کے نتیجے میں جو حبشی لوگ تھے، انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اب یہاں بھی عیسائی مذہب کی نشر و اشاعت ہونے لگی، اور مذہب عیسائیت پھلنے پھولنے لگی یمن کے اندر۔ اگرچہ ملک یمن میں بعض مشرک عرب قبائل بھی موجود تھے، لیکن ملک میں غلبہ عیسائیوں کو حاصل تھا، کیونکہ حکومت عیسائیوں کی تھی۔ گرچہ ملک عرب کا تھا، لیکن حکومت حبشیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی، اس لیے اکثریت
یمن کے اندر عیسائیوں کو حاصل تھا، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے ابرہہ نام کا ایک شخص کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ یہ ابرہہ نامی شخص جو تھا بڑا پرجوش عیسائی تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ پورے یمن میں عیسائیت کو ایک بنیادی مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے، عیسائیت کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اسی فکر اور خیال کے نتیجے میں یمن کی جو راجدھانی ہے صنعاء، آج بھی یہ شہر موجود ہے، تو اس شہر میں اس نے قلیس نامی ایک بڑی ہی زبردست اور شاہکار عمارت بنوائی، جو بڑی شان و شوکت والی عمارت تھی۔ اس کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی بڑی بے مثال تھی۔ دراصل یہ ایک صرف عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک چرچ تھا جس کو ابرہہ نے بنوایا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ میں اور عیسائیت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو مکۃ المکرمہ میں واقع بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ اس کا یہ خیال تھا ابرہہ کا، کیونکہ عربوں کے اندر اس بیت اللہ کے اندر ایسی کشش تھی، اور عربوں کا اتنا مضبوط تعلق اور لگاؤ تھا کہ عرب کعبہ کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ، وہ کسی بھی عمارت یا کسی بھی عبادت گاہ کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ عربوں کے اگر کوئی عبادت گاہ تھی تو وہ صرف بیت اللہ تھی، گرچہ وہ کافر اور مشرک تھے، لیکن بیت اللہ کے لیے وہ اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور بیت اللہ سے ان کا تعلق بڑا گہرا اور مضبوط تھا۔ اسی لیے عرب کے قبائل اس زمانے میں بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اور بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ یا کسی اور عمارت کا وہ طواف نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس ابرہہ نے جب وہ شاندار عمارت بنوائی صنعاء کے اندر، تو اس نے اعلان یہ کروایا کہ اب مکہ کا حج ختم ہو گیا، کعبہ کا حج ختم ہو گیا، اب اگلے سال سے لوگ صنعاء میں جو ہم نے عمارت بنوائی ہے، جو چرچ بنوایا ہے، اس کا حج کرے۔ اس نے اعلان کروایا ابرہہ نے۔ بہرحال اس کے اعلان کی وجہ سے عربوں کے اندر ایک سخت غصہ پیدا ہوا، اور عرب اس کے اس اعلان سے بھڑک اٹھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں نے اس بادشاہ ابرہہ جو وہاں کا گورنر تھا اس کی مخالفت کی، اور عربوں کا غصہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہ جو عمارت تھی جس کو ابرہہ نے تعمیر کیا تھا اور جس کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ لوگ اس کا حج کریں، کچھ عرب کے لوگوں نے اسی عمارت کو گندا کر دیا، اس میں جا کر کے پیشاب پاخانے کر دیے۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عربوں نے غصے میں آ کر کے اس عمارت کو آگ لگا دی۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ حرکت انہی لوگوں میں سے کسی نے کی ہے جو حج کے لیے کعبہ کو جایا کرتے ہیں، اور وہ اس چرچ کو حج کرنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اب ابرہہ جو تھا اس کا غصہ نہایت ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، بڑا غصہ ہوا اس حرکت کی وجہ سے۔ اس نے اس کو اپنی انا کا اور اپنے مذہب کا ایک مسئلہ بنا لیا۔
چنانچہ اس زمانے میں قبیلہ بنو کنانا کا ایک آدمی اس کے پاس موجود تھا۔ ابرہہ نے اس کو بھیجا تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کعبہ کے بجائے میرے بنائے ہوئے عمارت کے حج کی دعوت دی۔ قبیلہ بنو کنانا کے ایک شخص کو اس ابرہہ نے بھیجا۔ جب یہ شخص اپنے قبیلے میں پہنچا اور لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ لوگوں، اب تم کعبہ کو نہ جاؤ بلکہ کعبہ کے بجائے صنعاء میں جو ابرہہ نے عمارت بنوائی ہے اس کی حج کیا کرو، اس کا طواف کرو، اب مکہ المکرمہ مت جایا کرو۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ جب اس نے یہ دعوت دی، اس کے قبیلے کے لوگوں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں کا بیت اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف اور کسی کی بڑائی کو وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال جب وہ کر دیا گیا جو ابرہہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہہ بڑا غصہ ہوا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم ہر قیمت پر کعبہ کو ختم کر کے رہے، کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حالانکہ اس وقت مکہ المکرمہ کی آبادی صرف چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن ابرہہ نے اپنے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تھا کہ اس نے 60,000 کی ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس نے ایک جماعت ایسی تیار کی جو ہاتھیوں والی جماعت تھی۔ لشکر کو تیار کر کے اس نے بڑی آب و تاب کے ساتھ حجاز کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا ارادہ کعبہ کو صرف منہدم کرنے اور ڈھانے کا ہے، اس کا ارادہ کسی سے لڑنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جب وہ آگے بڑھا، حجاز کی طرف اپنی فوج کو لے کر بڑھا، تو اس کی مٹبھیڑ ذو نفر نامی ایک قبیلے کے سردار سے ہوئی، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ اس ظالم اور جابر ابرہہ کے راستے کو روکنا چاہا، لیکن اس بیچارے کو شکست اٹھانی پڑی۔ خود ذو نفر جو سردار تھا اس قبیلے کا، وہ قید کر لیا گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل، لیکن ذو نفر نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ اسی بنیاد پر اس نے کو قتل نہیں کیا، بلکہ قید کر کے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اپنے فوج کے ساتھ رکھ لیا۔ پھر اس کا گزر ایک اور قبیلے پر ہوا جس کا نام تھا قبیلہ بنو خثعم۔ قبیلہ بنو خثعم تھا۔ نفیل بن حبیب اس قبیلے کے قبیلہ خثعم کی دو شاخیں تھی، ایک شاخ کا نام شہران تھا اور دوسرے شاخ کا نام ناحس تھا۔ نفیل جو اس کے سردار قیادت میں اس پورے قبیلے نے مزاحمت کی اور ابرہہ کے راستے کو روکنا چاہا، لیکن چونکہ ابرہہ کے پاس 60,000 کا لشکر جرار تھا، قبیلے کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ بہرحال نفیل کی درخواست پر اب نفیل کو ابرہہ نے اپنے ساتھ رکھ لیا، ان کے ذریعے راستے کی معلومات حاصل کر سکے، کیونکہ عرب کا جو ریگستان والا علاقہ تھا وہاں راستے کو معلوم کرنا اور صحیح رخ پہ چلتے چلنا، سفر کرنا، یہ نہایت دشوار کام تھا، بہت اہم کام تھا۔ جب تک کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہ مل جائے آدمی سے باہر نہیں نکل پاتا۔ تو اب
اس ابرہہ نے اس قبیلے کے سردار نفیل کو اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ وہ راستے کے بارے میں بتا سکے۔ بہرحال ابرہہ بڑھتا رہا بیت اللہ کی طرف، بڑھتے بڑھتے آگے یہ طائف پہنچ گیا۔ جب طائف پہنچا تو وہاں کے لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ کہیں یہ لشکر اور یہ فوج طائف میں جو عبادت گاہ ہے اس کو نہ ڈھا دے، جس میں لات نامی بت کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ عرب کے لوگوں کے ہاں دو بت بڑے مشہور تھے، ایک لات اور ایک عزا، دو بت بہت مشہور تھے اور ان کی بڑی پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو طائف کے لوگ لات کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ ڈھا نہ دے۔ چنانچہ اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے آ کر کے ابرہہ سے درخواست کی اور یہ کہا کہ دیکھو تم جس گھر کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہو وہ آگے ہے، یہاں طائف میں نہیں ہے، وہ مکہ میں ہے، لہذا تم ہمارے خدا سے اور ہمارے بت سے چھیڑ چھاڑ نہ کر۔ بہرحال اس قبیلے کے بنو ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے ابرہہ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ایک شخص ابو رغال نام کا تھا، اس کو ان کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ بھائی تم بھی راستہ بتاتے ہوئے ان کو مکہ تک لے جاؤ۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عرب کا جو صحرا تھا، ریگستان تھا، اس میں سے نئے آدمی کے لیے نکل کر کے باہر آنا بڑا مسئلہ تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال یہ ابو رغال نامی شخص کی رہبری میں ابرہہ اپنے فوج کو لے کر کے طائف سے گزرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر فوج کا پڑاؤ ڈالا، لیکن ابو رغال جو اس کا رہبر تھا، راستہ بتلانے والا تھا، اس مقام پر آ کر کے مکہ کے قریب وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو رغال کے اس جرم کی وجہ سے بہت زمانے تک عرب کے لوگ اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے، یہ قوم کا غدار ہے، بیت اللہ کا غدار ہے، اس نے دشمن کے لشکر کو بیت اللہ تک آنے کا راستہ بتایا۔ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے۔ اب ابرہہ نے حبشہ کے ایک شخص اسود بن مقصود کو مکہ بھیجا یہاں پہنچنے کے بعد، اور کہا کہ جاؤ اور قریش کے جتنے بھی جانور ملے سب کو ہانکا کر لے آؤ۔ وہ گیا اور اس نے قریش کے جو جانور باہر چر رہے تھے، اونٹ وغیرہ، ان کو ہکا کر کے وہ ابرہہ کے پاس لایا، جس میں 200 اونٹ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بھی تھی، خود 200 اونٹ ان کے تھے۔ اور اس نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ مکہ والوں کو ڈرا دیا جائے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بغیر جنگ کے اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے قبیلہ حمیر کے ایک شخص بناتا کو مکہ بھیجا اور مکہ والوں کو پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ قتل کا نہیں ہے، جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف کعبہ کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ اگر مکہ والے ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بناتا جب مکہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے معلوم کیا کہ مکہ کے سردار کون ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہیں۔ وہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آ کر کے ابرہہ کا پیغام سنایا۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ہمارے اندر تو ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، البتہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود کعبے کی حفاظت کرے گا، ہم کعبے کے لیے کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں اس کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابرہہ نے اپنے اس آدمی سے کہا تھا کہ مکہ کا جو سردار ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آنا. جب عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، ابرہہ کے پاس، تو اس نے حضرت عبد المطلب کے لمبے قد و قامت اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے. واقعی میں وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنی جسامت اور اپنے قد و قامت کے حساب سے ایسے اللہ نے ان کو بنایا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا، بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ بہت متاثر ہو جاتا تھا. جب یہ ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ نے نیچے بیٹھانے کے بجائے خود نیچے اتر آیا اور اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے فوجیوں نے لوٹ لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائے. ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر کے میرے دل میں آپ کی عزت بڑھ گئی تھی، لیکن آپ کے جواب کو سن کر کے آپ کی عزت کم ہو گئی میرے دل اور دماغ میں. میں اس عمارت کو ڈھانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورے عرب میں آپ کی عزت قائم ہے. آپ کو بلایا گیا تو آپ نے اس عمارت کے بارے میں اور اس کعبہ کے بارے میں کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا. آپ کو اپنے مال کی فکر ہے، آپ نے اپنے اونٹ کے بارے میں سوال کیا، لیکن آپ نے کعبہ کی حفاظت کے تعلق سے کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سردار ہیں اور کعبہ کی وجہ سے آپ لوگوں کو پوری دنیا جانتی ہے تو آپ اس کے بچانے کی فکر کریں گے، لیکن آپ تو بڑے لالچی ہیں، آپ کو اپنے مال کی فکر ہے، آپ کو کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے. عبد المطلب نے ابرہہ سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اونٹ کو بچاؤں. کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ کعبہ کا مالک پاک پروردگار عالم ہے، وہ خود اس کو بچائے گا، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. عبد المطلب قریش کی طرف واپس آئے ابرہہ سے بات چیت کر کے، اور قریش کو خبر دی اور سب کو حکم دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائیں، گھروں کو خالی کر دے اور پہاڑ کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ لشکر کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ لشکر دشمنوں کا لشکر ہے. جب یہ آئیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کا غصہ اور بھڑکے گا، اور وہ اپنے غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے شاید ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے. اس لیے حکم دے دیا کہ سب لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں. پھر اس کے بعد عبد المطلب قریش کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعبہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور کعبہ کے دروازے کے حلقے کو تھام کر بڑی گریازاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور بڑے جوش کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر کے. دیکھ لیں میرے عزیزوں، جب انسان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو شعر کا ذوق ہوتا ہے، شعر و سخن کا ذوق ہوتا ہے، ان کی بات اشعار کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے. یہ بالکل پکی بات. چنانچہ عبد المطلب نے اشعار کی زبان میں ہی اللہ رب العالمین سے فریاد کیا. عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کی صلیب اور ان کی طاقت کو ختم فرما. اے اللہ، ان کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آ جائے. عبد المطلب نے شاعرانہ انداز میں دعا کی بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر کے. اس کے بعد عبد المطلب پہاڑ کی طرف چلے گئے اور انتظار کرنے لگے
کہ ابرہہ مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے. اسی انتظار میں تھے کہ ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری شروع کر دی. اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھی والے جماعت کو تیار کیا، فوج کی صفوں کو درست کیا. ابرہہ کا ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبہ کو منہدم کر کے یمن کی طرف چلا جائے، لیکن ہاتھی جو اس کا تھا جس کا نام محمود تھا، جب اس نے اس کو تیار کیا تو وہ کسی بھی قیمت پر مکہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یمن کی طرف جب رخ کیا جاتا تھا ہاتھی کا تو وہ ہاتھی شوق سے یمن کی طرف چل پڑتا. شام کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو شام کی طرف بھی چلنے لگتا. مشرق کی طرف جب اس کو رخ کر کے کہا جاتا چلنے کے لیے تو ہاتھی مشرق کی بھی طرف بھی چل پڑتا تھا. لیکن جیسے ہی اس کو بیت اللہ کی طرف موڑا جاتا تھا تو کعبہ کی طرف نہیں جاتا تھا. بہرحال ابرہہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے وہ مکہ کی طرف، لیکن اس کا جو ہاتھی تھا وہ مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ بھڑک اٹھتا تھا. آخر اللہ تبارک و تعالی کی اس کی ہزار کوششوں کے باوجود اس کا لشکر اور اس کا ہاتھی مکے کی طرف کچھ نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول، ایک بڑی جماعت سمندر کی طرف سے بھیجا جو اڑتے ہوئے آئے، اور یہ دراصل ہاتھیوں اور اس کے لشکر کے گھوڑوں اور اونٹوں اور فوج کے مقابلے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ خدا کی ایک فوج تھی جو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے شکل میں تھی. ان کی چونچ میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے کے برابر کنکریاں تھی. کہ چڑیوں کی جماعت آئی اور انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی برسات شروع کر دی. جن کو بھی کوئی کنکری لگی ان میں سے بہت سارے تو ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ جان بچا کر یمن واپس پہنچے ان کا بھی حال بہت اچھا نہیں تھا، بلکہ ان جسم پر زخم کے پھوڑے پڑ گئے اور ان کے زخموں نے جان لے کر کی چھوڑا. خود ابرہہ جو لشکر کا سردار تھا اور جو یمن کا گورنر تھا، اس کا حال یہ ہوا کہ زخم سے ایک ایک اس کا عضو خراب ہونے لگا، انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی چلی گئی، اور جس کو اپنی طاقت پر، جس کو اپنی فوج پر، اور جس کو اپنی جوانی پر، اپنی صحت پر اور اپنے نڈر ہونے پر بڑا فخر اور گھمنڈ تھا، جب وہ بھاگتے بھاگتے یمن پہنچا تو نہایت ہی دبلا اور کمزور ہو چکا تھا. آخر یمن پہنچنے کے بعد اس کا سینہ بھی پھٹ گیا اور اس کو بھی موت نے نگل لیا. اس طرح آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کعبے کی حفاظت کی. عزیزان محترم، پورے واقعے کو آپ نے سماعت فرما لیا. اب چند باتیں قابل ذکر ہے خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا ہے. اس اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس کا انکار کیا ہے، کی تعویل کی ہے. لیکن جو لوگ اس قسم کی تعویل کرتے ہیں بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے خلاف عادت بات کیسے پیش آ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چڑیاں جو کنکریاں لے کر آئی انہوں نے بڑے سے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہر بات اپنی بازو پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے مرتبہ خلاف عادت کام بھی کروا دیتا ہے. دراصل ان کی سوچ کے اندر ایک بنیادی غلطی ہے. ہم اگر کسی انسان کے بارے میں
اس انسان کے عمل کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچے تو اس کا جواز ہو سکتا ہے. ان کی سوچ کے اندر غلطی ہے، اگر ہم سوچیں تو صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ چیزوں کی تاثیر کو بدل دے، عادتوں کو بدل دے. مثلا آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، اسی طریقے سے پانی بہانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالی یہ انسان طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آگ کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دے، اس کو بدل دے، یہ طاقت نہیں رکھتا. اسی طریقے سے پانی کی تاثیر ہے ڈبو دینا، غرق کر دینا. انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کی تاثیر کو، اس کی عادت کو بدل دے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کہ خود عادتوں کے خالق ہے، تاثیر کے خالق ہے، وہی چیزوں سامان کے اندر تاثیر پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو چیزوں سامان کی عادتوں کو، ان کی تاثیر کو بدل سکتے ہیں. اسی کا نام معجزہ ہے. عادت کے اعتبار سے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے اور پانی کا کام غرق کر دینا، ڈبو دینا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا اور نہ ہی حضرت موسیٰ کو پانی نے ڈبویا. حالانکہ آگ کی خاصیت ہے کہ وہ جلائے گی، لیکن حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں آگ نے. پانی کی خاصیت ہے وہ ڈبا دے، لیکن حضرت موسیٰ کو ڈبایا نہیں. بہرحال یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ نے اسی لیے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی جو کچھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی جو پرندوں کے ذریعے ہلاک کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے. ابرہا کے لشکر کو کئی قبیلوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، روک نہیں سکے ابرہا کے لشکر کو. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو انہی قبائل کے اندر ہمت پیدا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے ابرہا کی لشکر کو رکوا دیتے، ابرہا کی لشکر بھاگ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی، وہ انسانوں کو بتلا دیں کہ مات کے مقابلے میں اللہ کی طاقت بڑی ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کو دیکھ لیں. اسی لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے پورے لشکر کو برباد کر دیا. یہی پرندے جنگی جہاز بن کرے، اور یہی پرندے جن کے چونچ میں کنکریاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں کو بم بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو خود عرب کے قبائل کے ذریعے اس فوج کو بھگوا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آنے دیا، مکہ تک آ گئے. اور پھر اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس قوم، اس لشکر کو تباہ و برباد کیا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ جو بھی برے ارادے سے بیت اللہ کی طرف نظر اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے انتقام لیں گے اور اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ کو یہ پیغام دینا تھا، اور یہ بھی ایک میسج دینا تھا لوگوں کو کہ دیکھو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. تم نے کوشش کی ہر عرب کے قبیلے نے روکنے کی، لیکن لوگ روک نہیں سکے. یہ اللہ کی غیبی طاقت تھی کہ اللہ نے اپنے نظام کو چلایا اور اتنے بڑے لشکر کو شکست حاصل ہوئی. اس واقعے کے اندر ایک بات اور ہے کہ عبد المطلب یہ بت پرست تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. لیکن جیسا کہ قرآن نے متعدد بار ذکر کیا ہے کہ مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. چنانچہ عبد المطلب نے بھی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے دعا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم کی دعا بھی اللہ قبول کر سکتے ہیں.
مسلم ہونا ضروری نہیں ہے. عبد المطلب کی دعا قبول کی اور پھر ابرہہ کا حال برا ہو گیا، اس کی لشکر تباہ و برباد ہو گئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کا لشکر ہو گیا، یعنی اس کا لشکر بالکل تباہ و برباد ہو گیا. اخیر میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کچھ مہینے پہلے ہوا تھا، پیدائش کے سال ہوا تھا. مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں، جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی سال محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا اس واقعے کے ذریعے سے کہ بیت اللہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص گھر ہے اور اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر. کوئی اس کو برے ارادے سے، بری نیت سے اس کی طرف بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشیں گے نہیں. الغرض عزیزان محترم، اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. بیت اللہ ہی نہیں بلکہ جو بھی گھر اللہ کا ہوگا اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کی حفاظت فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت بھی، اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی حفاظت ہوگی جو بیت اللہ سے جڑ جائیں گے، جن کا تعلق اور جن کا رشتہ بیت اللہ سے مضبوط ہوگا. عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس ہو گئے اور دشمن نے ان کا اور ان کی قوم کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو بیت اللہ سے جس کا رشتہ مضبوط رہے گا، اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کی جائے گی. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ بیت اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور بیت اللہ کے جو بہنیں ہیں یعنی مساجد جو پوری دنیا کے اندر ہیں، ان سے بھی رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. بیت اللہ پر اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نازل ہوتی ہے، لیکن وہاں سے تقسیم ہوتی ہے تمام دنیا کے اندر.